ہم جب مدینہ منورہ میں تھے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم اس شہر میں ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں. اللہ کے ہاں تو بڑے بڑے انبیاء کرام کی اور صلحاء کی اور اولیاء کی بڑی بڑی قربانیاں اور محبتیں اور عبادتیں ہیں. تو ہماری تو عبادات کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ محبوب اگر آپ کہیں تو میں آپ کی امت کا جو نام اعمال ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں کہ قیامت الدین آپ فیصلہ فرمائیں کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے دوزخ میں جانا ہے. تو جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں یا اللہ، میں یہ نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا جو نام اعمال ہے وہ آپ کے پاس رہے، اس لیے کہ آپ کی ذات میری ذات کی بنسبت زیادہ رحیم ذات ہے. اللہ کی ذات میری ذات کی بنسبت زیادہ غفور ذات ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ایک انسان اللہ کی محبت میں صرف ایک آنسو نکالے، اللہ اس کی زندگی کے حدیث مبارکہ میں اگر آسمان تک گناہ پھیلے ہوئے ہوں اور ریت کے ذروں سے زیادہ گناہ ہوں، وہ ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ اللہ میں حاضر ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تو اللہ ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. قیامت والدین اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس بندے کو فلاں آدمی کو دوزخ سے نکالیں، جنت میں لے جائیں. فرشتے اس آدمی کو پکڑے ہوئے ہیں اور جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. وہ آدمی تعجب کے ساتھ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے اور فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ تم مجھے جنت میں کیوں لے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس آدمی سے، فرشتوں سے کہ اسے یہاں پہ روکیں. اسے روک کے اللہ فرمائے گا تو جنت میں جانے کے لیے تعجب کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں اپنے گناہ یاد ہیں، جو میں نے دنیا میں زندگی گزاری ہے وہ اس قدر گناہوں سے بھری ہوئی ہے، میں اس قابل نہیں کہ میں جنت میں جاؤں. پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا، رب تیرا فضل پہ تلا ہے آجا. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ تو فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہاں تو لوگ تڑپ رہے ہیں کاش ہم جنت میں چلے جائیں، اور تو فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اس لیے کہ مجھے دنیا میں گناہ یاد ہیں اپنے، میں اس قابل نہیں کہ میں جنت کی طرف لے جایا جاؤں. اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں اللہ کیا فرمائے گا. فرمایا میرے بندے تجھے دنیا میں اپنے کیے ہوئے گناہ تو یاد ہیں، تجھے میری رحمت یاد نہیں؟ تو جانتا نہیں کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے؟ پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ تو ایک دن گھر میں موجود تھا، تجھے اپنی بیوی پہ غصہ آیا کسی بات پہ، تو غصے کی وجہ سے تو نے اپنے بازو یوں لہرایا اور بیوی کو یوں تھپڑ مارنے لگا. پھر تیرے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی تو میری طرح انسان ہے، میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اگر قیامت والے دن اللہ نے میرے کسی گناہ پہ میری گرفت کر لی تو میں اللہ کو جواب دے سکوں گا؟ تو اس بات کی وجہ سے تو نے اپنے غصے کو پی لیا اور بیوی کو معاف کر دیا. فرمایا جس وقت تو اپنی بیوی کو معاف کر رہا تھا اس وقت ہم تیرے گناہوں کو معاف کر رہے تھے. اللہ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ راضی ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے. یہ لوگوں کو اللہ کی محبت کی لذت حاصل نہیں ہوئی، اس لیے لوگ بیچارے دوڑ رہے ہیں دنیا کے معاملات میں. ان کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ مسجد میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں، آنسو بہائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اپنے گناہوں کی ندامت اللہ کے حضور رکھیں. جس دن لوگوں کو لذت یہ والی حاصل ہو جائے گی نا اللہ کی محبت کی، تو پھر ابراہیم بن ادم کی طرح تخت چھوڑ دیں گے. حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی. فضیل بن ایاز کے پاس کتنے بڑے بڑے خزانے تھے اور سب سے بڑے ڈاکو تھے اور روزانہ کتنے زیادہ پیسہ کماتے تھے. جس دن اللہ کی محبت کا نور حاصل ہوا ہے پھر ڈکیٹیاں چھوڑ دی ہیں، پھر پیسے چھوڑ دیے اور پھر جنگلوں کی طرف نکل گئے. کہا اللہ کی قسم ہے جو میں نے اللہ کی محبت میں سکون پایا ہے وہ دنیا کی کسی نعمت میں نے سکون نہیں پایا. تو یہ شب برات کی جو رات ہے اپنے رب کو راضی کریں. اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہیں وہ اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں ہم سے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کر دیا. مجھے کوئی قرآن مجید کی یا حدیث مبارکہ کی وہ ایک آیت مبارکہ یا ایک حدیث مبارکہ لا کے دکھائیں کہ ہماری روزی کا جو ذمہ ہے وہ کسی فرد کے ذمہ پہ اللہ نے رکھی ہو.
رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے. واللہ خیر الرازقین. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. یہ جو ہمارے ملک میں اس وقت معاشی حالات ہے اور ملک میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جہاں تک آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ بڑوں کی کارستانیاں ہیں، وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو رزق کی تنگی ہے اس کی وجہ یہ حکمران نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال ہیں. قرآن مجید نے اس کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا، بالخصوص سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا کہ جس دن من اعرض عن ذکری، جس دن لوگ میرے یاد سے منہ پھیر لیں گے نا، میرے ذکر سے لوگ غافل ہو جائیں گے، فإن له معیشةً ضنکا، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. یہ جو آج ہمارے ہاں مہنگائی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ سے منہ پھیرے ہوئے، اللہ کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے. تو یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اور پھر شب برات کی شب، آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ لے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہی اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں قیامت والے دن حضور نے یہ حدیث، تو اللہ ان سے فرمائے گا تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ اتنے زیادہ اور بھی تو لوگ دوزخ میں ہیں، وہ بھی شور مچا رہے ہیں، لیکن تم سب سے زیادہ شور کیوں مچا رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم اس لیے شور مچا رہے تھے کہ ہمارا رب ہمیں دوزخ سے نکال لے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا، یہ بات کرتے ہوئے حضور مسکرائے جیسے ہم مسکرائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب میرے حکم کو مانو گے نا، میری فرما برداری کرو گے؟ کہا یا اللہ اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تیری نافرمانی کا انجام کیا تھا، کہ ہم دوزخ میں چلے گئے، ہم مصیبتوں میں پڑ گئے، اب تیرے حکم کو ضرور مانیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلے پھر دیر نہ کریں، دوبارہ دوزخ میں چلے جائیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ دوڑ لگا دے گا دوزخ کی طرف، اور دوسرا آدمی چل بھی رہا ہوگا اور پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ان دونوں کو روکے جائیں گے. اللہ فرمائے گا بھئی تو دوڑ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ یا اللہ ساری عمر تیرا حکم نہیں مانا، ابھی تو سے وعدہ کر لیا تیرا حکم مانیں گے، تو نے کہا دوزخ میں چلے جائیں، تو اس لیے پھر میں نے دوڑ لگا دی کہ حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے. تو دوسرے سے اللہ فرمائے گا تو کیوں پیچھے دیکھ رہا ہے، تو کیوں رک رہا تھا؟ کہا میں نے حضور کی حدیث مبارکہ پڑھی تھی تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور نے فرمایا تھا مومن کا جو گمان ہوتا ہے نا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہے. جب تو نے ہمیں دوزخ سے نکالا تو میرا دل کا یہ یقین بن گیا تھا اب اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا. جب تو نے کہا نا کہ دوبارہ چلو دوزخ میں، تو میں اٹک گیا کہ حضور کی حدیث بھی ہے ادھر اللہ کا حکم بھی ہے، تو میں سوچ میں پڑ گیا. اللہ فرمائے گا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے اس تاجر کا ذکر شاید میں نے کسی موقع پہ آپ کو سنایا تھا کہ قیامت والے دن ایک آدمی اس حال میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. تو فرشتے حسرت سے اسے پوچھیں گے یار تو نے ساری عمر میں ایک نیکی نہیں کی، کیسی تو زندگی گزار کے ہے کہ تجھے ایک نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا. فرشتوں کو اس آدمی کے نامہ اعمال حیران کر دیں گے کہ اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں اور نیکی دامن میں ایک بھی کوئی نہیں. تو فرشتے اسے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں کوئی نیکی میں نہیں کر سکا. تو فرشتے کہیں گے اچھا کوئی ایسی بات جس پہ تم مطمئن ہو کہ یار یہ میری عادت اچھی عادت تھی. اس نے کہا ہاں میں چونکہ بڑا تاجر تھا تو جو لوگ مجھ سے ادھار مال لے جاتے تھے میں ان کے پیچھے جو ہے پیسے لینے کے لیے چکر نہیں لگاتا تھا. اور یار تو پیمنٹ نہیں بھیجی تو پیسے نہیں بھیجے، ٹھیک ہے، میں چکر نہیں لگاتا تھا. اگر کوئی دے جاتا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دینے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا تو میں اس کو معاف بھی کر دیتا تھا. تو فرشتے اس کو لیں گے اللہ کے حضور لے آئیں گے. یا اللہ اس کے دامہ اعمال میں گناہ تو کوئی نہیں، نیکی تو کوئی نہیں، لیکن یہ ایک بات کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، حالانکہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ فرمائے گا جی بات پیش کی جائے. تو وہ اپنی یہ عرض پیش کرے گا کہ میں تاجر تھا، لوگ مجھ سے مال لے جاتے تو میں ان کے پیچھے پھر پیسے لینے کے لیے نہیں جاتا تھا، تنگ نہیں کرتا تھا، پھیرے نہیں لگاتا تھا. اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہم سے زیادہ کریم ہے،
تو ہم سے زیادہ سخی ہے. تو وہ کانپنے لگے گا, یا اللہ ایسے تو نہیں ہے, میں آپ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتا ہوں, یا آپ سے زیادہ کریم کیسے ہو سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوگوں کے پیسے معاف کر سکتے ہو, تو پھر یہ یاد رکھو ہم بھی تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. اللہ اسی ایک بات کی وجہ سے اس کے جنتی ہونے کا اللہ فیصلہ فرما دے گا. تو اس لیے شب برات کی رات, ایک عالم دین تھے امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا کہ ایک عالم دین تھے, وہ جب بھی تقریر کرتے نا, جب بھی جہاں کہیں بھی, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر کرتے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, اللہ اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے, اللہ اتنا کریم ہے, اللہ اتنا کریم ہے, اللہ اتنا کریم ہے. ایک دن کسی نے کہا, بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ باتیں جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی, تو ایک آدمی نے کہا جناب یہ کیا آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے, اللہ اتنا کریم ہے, اللہ اتنا کریم ہے, اللہ کتنی رحمت ہے. ایسے تو لوگ نیک اعمال چھوڑ دیں گے. لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ کا غضب بھی ہے, اللہ کا قہار بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے, اور اللہ کے غصے سے ڈرائیں لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو نیک اعمال کا شوق پیدا اور نیک اعمال کی طرف آئیں. تو وہ جلال میں آ گئے. فرمایا یہ جو آج تک میں نے اللہ کی رحمتیں بیان کی ہیں نا, یہ وہ رحمتیں ہیں جو اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کے اوپر کی ہیں. میرا اللہ تو اتنا کریم ہے اور اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے, قیامت والے دن جب گناہ گار اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھیں گے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیں گے کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے اور ہم راہوں سے بھٹکے ہوئے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, ایک جنگ سے نا, جنگ ختم ہوئی تو افراتفری مچی. ایک خاتون کا شیرخوار بچہ کہیں گر گیا. جو کفار آتے تھے وہ عورتیں بھی ساتھ لاتے تھے. جب اس کا بچہ کہیں گرا تو صحابہ کرام کی تلواروں کی زد میں وہ بچہ ہے, تو صحابہ کرام نے بچے کو اٹھایا اور سائڈ پہ بٹھا دیا. ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس بچے کا خیال کرے. اب وہ اس بچے کی جو والدہ ہے وہ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے, چونکہ بڑے لشکر تھے دونوں طرف سے. جب جنگ ختم ہوئی اور لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں, اب سب جو کافر تھے وہ دوڑ رہے ہیں کہیں ہم قیدی نہ بن جائیں مسلمانوں کے, اور وہ عورت کیا کر رہی ہے, بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑی تو وہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اور وہ دوڑ دوڑ کے چیک کر رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے. جیسے ہی اس کی نظر اپنے بچے پہ پڑی, اب صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں, حضور بھی دیکھ رہے ہیں, فوراً اس نے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا. تو فوراً میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے صحابہ تم یہ گمان کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ پہ قربان, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو جنگ کی خبر نہیں کہ کہیں میں قیدی نہ بن جاؤں, سارے لوگ بھاگ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ آئی تھی, اور یہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے. یہ اس کو اپنے بچے کو جب ڈھونڈا ہے کسی چیز کی اس کو خبر نہیں تھی, یہ آگ میں کیسے ڈالے گی؟ تو حضور مسکرائے, فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں جیسی 70 ماؤں جیسی اللہ محبت فرماتا ہے. جب یہ ماں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچے کو آگ میں ڈالوں, تو پھر اللہ کیسے چاہے گا کہ میں اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالوں؟ تو اس لیے آئے اس بابرکت رات میں جو شب برات کی رات آ رہی ہے, اپنے گھروں میں اور اپنی مسجدوں میں جاگنے کا اہتمام کریں, اللہ کے حضور اجتماعی معافی مانگیں اور اللہ کے حضور روئیں. جب آپ رو لیتے ہیں نا اللہ کے سامنے, آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے, آپ کی روح تازہ ہو جاتی ہے. یہ روح کی غذا ہے آنکھوں سے آنسو بہانا اللہ کی محبت میں, اللہ کی یاد میں. تو ان بابرکت گھڑیوں کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. منگل والے دن 7 تاریخ کو جو منگل شریف کی رات ہے وہ شب برات کی رات ہے, اس میں اپنے ہاں جہاں کہیں بھی آپ ہوتے ہیں شب بیداری کا اہتمام کریں, اور پھر اگلے دن روزے کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.